حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم ہیں۔ آپ درس دے رہے ہیں اور درس دیتے ہوئے ایک آیت آئی، قل سیروا فی الارض، اور کہو کہ سیر کرو زمین میں۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ طلباء کو، شاگردوں کو پڑھاتے ہیں اور سیر کرو زمین پر۔ حضرت شمس تبریز جنہیں بھیجا گیا تھا کہ یہ بندہ تو کسی اور کام کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے، یہ کتابوں میں جت گیا ہے، تو اس کی توجہ ادھر سے ہٹاؤ، اس سے اگلی منزل پہ لے کے آؤ۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا روم سے کہا کہ سیرو فی الارض، فی کا لفظ جو ہے وہ اس کا معنی میں ہے، پر نہیں بنتا، یعنی سیر کرو زمین میں، زمین کے اندر، زمین پر نہیں بنتا۔ مولانا روم علم شریعت، ظاہر کا علم رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا بابا جی یہ زمین کے اندر تو سیر ہو ہی نہیں سکتی۔ انہوں نے کہا میرے رب کا کلام جو ہے وہ بڑا وسیع معنی رکھنے والا ہے، میرے رب نے جو کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر کوئی زمین میں سیر نہیں کرتا، تو کچھ ہوں گے جو زمین میں سیر کرتے ہوں گے جن کے لیے اس آیت میں حکم ہے۔ مولانا روم نے پھر کہا کہ زمین میں سیر کیسے ہو سکتی ہے؟ اب اس کونے میں حضرت شمس تبریز تھے، وہاں کھڑے کھڑے آپ نے کہا، اللہ کی وہ آیت تلاوت کی، قل سیروا فی الارض، اور زمین کے اندر غوطہ لگایا اور اس کنارے سے یوں باہر نکلے اور باہر نکل کر کہا قل سیروا فی الارض۔ کہا مولانا زمین میں سیر اس طرح ہوتی ہے، زمین میں سیر اس طرح ہوتی ہے۔ وہ چونکہ ظاہر کے علم پر تھے کہ انسان زمین پر چلتا ہے تو وہ یہ معنی کر رہے تھے، لیکن جو باطن کا علم رکھنے والے تھے، جو تزکیہ نفس کر کے اپنی نفسانی خواہشات کو مرضی مولا میں فنا کر چکے تھے، ان کی شان یہ تھی کہ ان کا وجود جو تھا وہ یہ حیثیت ظاہری رکھتا ہی نہیں تھا، ان کا وجود لطافت کے اعلیٰ معیار پر، اعلیٰ درجے پر فائز تھا۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ یہ کون سا علم ہے؟ آپ نے فرمایا، حضرت شمس تبریز نے فرمایا یہ وہ علم ہے جو تو نہیں جانتا، جو تو نہیں جانتا۔ اب یہ کہہ کر وہ جو تالاب تھا جس کے کنارے درس ہو رہا تھا، مولانا روم کی ساری کتابیں، چونکہ اس وقت کچی سیاہی سے لکھی جاتی تھی، قلمی لکھی جاتی تھی، ساری کتابیں پکڑی حضرت شمس تبریز نے اور وہ پانی کے اس تالاب میں ڈال دی۔ انہوں نے کہا اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یہ کیا کر دیا، میری ساری زندگی کا اثاثہ، پتہ نہیں اس سے کتنے لوگوں نے فائدہ اٹھانا تھا، یہ کیا کر دیا؟ مطلب کچی سیاہی ہے، وہ کاغذ سے دھل جائے گی، کاغذ کوڑا ہو جائے گا، یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا مولانا روم کو، حضرت شمس تبریز نے کہا تو کیا پڑھاتا تھا؟ انہوں نے دیکھا یہ فقیر ہے، مسکین سا، سادہ سا لباس ہے، انہوں نے کہا تو نمی دانی، تو نہیں جانتا کہ میں کیا پڑھاتا تھا۔ اچھا، اب جب ان کی گفتگو بڑی، غصہ بڑا مولانا روم کا، تو حضرت شمس تبریز نے یوں تالاب میں ہاتھ ڈالا اور وہ کتابیں ایسے جیسے ریت ان میں سے جھڑ رہی ہے، پانی نے چھوا نہیں ہے، کتابیں ڈالی پانی میں ہیں لیکن جب نکالی ہیں تو پانی کا قطرہ بھی نہیں ہے، ایسے ریت جھاڑتے ہوئے حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کتابیں نکالے جا رہے ہیں، رکھے جا رہے ہیں۔ مولانا روم نے کہا بابا یہ کون سا علم ہے؟ تو ان کے کہے ہوئے الفاظ حضرت شمس تبریز نے لوٹائے، تو نمی دانی، تو نہیں جانتا یہ کون سا علم ہے۔ یعنی یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ ایک ہے علم شریعت کا، حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں قرآن کی ہر آیت کے دو معنی ہیں، ایک اس کا ظاہری معنی ہے، ایک باطنی معنی ہے۔ ظاہری معنی صرف، نحو، گرامر کے اعتبار سے اسے زبان سمجھنے والے اس کا وہ ترجمہ کر لیں گے، ظاہری معنی لے لیں گے، لیکن جو باطن کا اس کا معنی ہے وہ سوائے اہل بیت نبوت کے کوئی دوسرا نہیں جانتا، سوائے اہل بیت نبوت کے کوئی دوسرا نہیں جانتا۔